السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج دل بہت دکھی ہے اور اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ بات بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. لیکن کیا کریں کہ اس نظام کا نوحہ بھی تو کسی نے پڑھنا ہے. ایک بہت ہی افسوسناک، بہت ہی دل خراش واقعے سے آج کی صبح کا آغاز ہوا. اور اب وہ صورتحال ہے کہ یہ مناظر نہ کسی سے ایکسپلین کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر جو ہے کسی طرح کا کوئی عذر پیش کر سکتا ہے. پیمز ہسپتال جو کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، وہاں پر صبح 6 بجے کے قریب بچوں کے، نومولود بچوں کے جو وارڈ میں آتش زدگی ہوئی، آگ بھڑک اٹھی. اس کی وجہ سے جو قیمتی جانی نقصان ہوا ہے، بہت ہی معصوم اور بالکل ابھی جنہوں نے ایسے بچے جنہوں نے آنکھیں بھی نہیں کھولیں، جن کے نام بھی نہیں رکھے گئے، 14 بچے جاں بحق ہو گئے. کہنے کو اب یہ 14 بچے ہیں، لیکن یہ 14 کہانیاں ہیں. کسی کی کوئی فیملی ایسی ہے 4 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کے ٹوینس بچے تھے، کسی نے پتہ نہیں کتنی منتوں مرادوں سے بچہ لیا ہو، کسی نے کتنی امیدیں اور خواب جگائے ہوں اس بچے کے لیے، لیکن وہ غریبوں کے بچے تھے اور وہ مر گئے. اور کس لیے مرے؟ وہ اس نظام کی بے حسی کی وجہ سے مرے، نااہلی کی وجہ سے مرے، غفلت کی وجہ سے مرے. کس کس چیز کا نوحہ جو ہے وہ پڑھا جائے، کس کس چیز کے اوپر ماتم کیا جائے. روز ایک آفت ہے، روز ایک سوگ ہے، روز ایک سانحہ ہے، روز ایک غفلت کی انتہا ہے. روز کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر روز کوئی ماتم گناہ ہے. یہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں، وہ شعر ہے نا کہ پتہ نہیں اس ملک پہ کس کا سایہ ہے، وہ والی صورتحال ہے کہ معلوم نہیں کہ کیا یہ آفت نازل ہو چکی ہے اس ملک کے اوپر کہ کوئی دن نہیں جاتا کہ کوئی خیر کی خبر سن لے. اب یہ پیمز ہسپتال جو کہ اسلام آباد کا ایک سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور اس ہسپتال میں صبح کے وقت یہ آتش زدگی ہوئی. اب وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے نااہلیوں کا، اور آپ سنتے جائیے کہ وہ نااہلیاں کہاں کہاں جا کے آپ کو بتاتی ہیں کہ کس کس ڈپارٹمنٹ، کس کس شخص کو روئیں آپ بیٹھ کر. سب سے پہلے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جناب آگ بجھانے کا کوئی پراپر انتظام ہی نہیں ہے. جو آلات وہاں پر ہوتے ہیں وہ سفیشینٹ ہی نہیں ہیں، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے کہ جناب کس نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اسپتالوں میں تمام تر آلات آپ کے ٹھیک ہیں یا نہیں، ایمرجنسی ایگزٹ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ یہاں تو یہ پتہ چلا کہ ایمرجنسی ایگزٹ بھی کوئی نہیں تھا اور تالے بھی لگے ہوئے تھے وارڈ کو. اس طرح کی صورتحال تھی. پھر آگ لگ ہی گئی تو آگ بجھانے کا انتظام نہیں، پھر آگ بجھانے کا انتظام نہیں تو آپ ظاہر ریسکیو اداروں کو کال کرتے ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ جی ریسکیو ادارے بھی دیر سے پہنچے. حکومت اس کی تردید کر رہی ہے، لیکن عینی شاہدین کے مطابق آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا آگ لگے جب یہ ریسکیو کے ادارے پہنچے ہیں. اچھا جی، اب وہ پہنچ ہی گئے ہیں تو اگلی کہانی شروع ہوتی ہے کہ جی وہ اندر کیسے داخل ہوں، کیونکہ کوئی ایسا راستہ ہی نہیں ہے کھلا ہوا کہ جس سے ایمرجنسی گیٹ تک بند تھا، اور اس کے بعد کھڑکیاں توڑ کر انہوں نے جو ہے وہ راستہ بنایا وارڈ تک جانے کا. تب تک تو سب کچھ جل کر خاکستر ہو چکا تھا. تب آپ کیا لینے گئے؟ پھر اس کو آپ ریسکیو یا ریلیف تو نہیں کہتے، وہ تو بس لاشیں سمیٹنے کا ایک آپریشن رہ جاتا ہے. 15 بچے تھے جس میں سے 14 جاں بحق ہو گئے. ایک بچہ جو ہے وہ صرف بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس بچے کے جو فیملی تھی انہوں نے خود ہی کسی طرح بھاگ دوڑ کر کے وہ بچے کو بچایا. تو یہ والی صورت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لمبی بے حسی کی آپ کو داستان سنائی دیتی ہے، کیونکہ جہاں ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر کوئی تکلیف میں تھا، وہاں پر حکومت کی پرائرٹی کیا تھی، وزیر کی پرائرٹی کیا تھی، بیوروکریسی کی پرائرٹی کیا تھی، میڈیا کیا کر رہا تھا، یہ سب آپ سنیں تو آپ اور سر پیٹیں گے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ جناب وہ جب مصطفیٰ کمال صاحب جو بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں اور اس نظام کے بڑے بلو آئیڈ ہیں، ان کے بارے میں آپ دیکھیے کہ وہ آج کل بڑے پرچار کرتے پھر رہے ہیں کہ جی نئے صوبے بننے چاہیے، چھوٹے یونٹ ہوں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، یہ وہ. اب آپ ان کی بے شرمی ملاحظہ کیجئے کہ یہ اسلام آباد یہ کتنا چھوٹا یونٹ ہے. 26 کلومیٹر کا شہر ہے ٹوٹل، اور 2 اس کے اندر سرکاری اسپتال آتے ہیں، پولی کلینک اور پیمز. اور پولی کلینک ہو یا پیمز ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی یہاں پہ نااہلی کی داستانیں رقم ہوتی ہیں. کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر
استعمال شدہ سرنجیں استعمال کی جا رہی ہیں. کبھی پتہ لگتا ہے کہ جی ایڈز کی پھیلاؤ کا باعث بن رہے ہیں. آج یہ آگ لگنے کے واقعات چند دن پہلے ابھی پمز میں یہ نوٹس ہوا کہ جی وہاں پہ جو یہ ہارٹ کی مشینیں ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہی. جب عمران خان صاحب کو لے جایا گیا پتہ چلا جی ان کے ٹیسٹ نہیں ہو پائے جی کیونکہ مشینیں ٹھیک نہیں تھیں. تو پھر وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا. تو 2 ہسپتال 26 کلومیٹر کا دارالحکومت وفاقی دارالحکومت وہ آپ سے مینج نہیں ہو پا رہا. اب اس سے چھوٹا آپ نے کون سا یونٹ بنانا ہے؟ کیا آپ کے گھر کو ہی کوئی صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے؟ کیا آپ کے گھر کو کوئی ایک وزیر اعلیٰ بنا کر آپ کو بٹھا دیا جائے تو کہ بھئی آپ صرف اپنا گھر اچھا چلا سکتے ہیں؟ ورنہ اب 26 کلومیٹر کا ایک شہر ہے جس کے اندر 2 صرف سرکاری اسپتال ہیں اور آپ ان کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتے. ان کے اوپر آپ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ میٹ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کسی سے آپ توقع رکھیں گے کہ جی چھوٹے یونٹ بن جائیں گے تو کوئی بڑی بہتری آ جائے گی ملک کے نظام میں؟ مسئلہ چھوٹے یونٹس یا بڑے یونٹس کا نہیں ہے، مسئلہ آپ نااہل حکمرانوں کا ہے. جب تک آپ جیسے نااہل عیاش لوگ ہمارے سروں پہ مسلط ہیں تب تک کچھ نہیں اس ملک کا بن سکتا. کیونکہ آپ کو یہ احساس تو تب ہونا کہ ہم نے سرکاری اسپتال کی کوئی بہتر کرنی ہے حالت کہ جب آپ کو خود جانا پڑے وہاں پہ اپنے علاج کے لیے یا آپ کے بچے کو وہاں پہ داخل ہونا پڑے علاج کے لیے، تو آپ کو تکلیف کا احساس ہو کہ یار جو ایک عام آدمی ان ہسپتالوں میں آتا ہے وہ کس کس مرحلے سے گزرتا ہے. تو پھر تو آپ کو احساس ہو. ہمارے ہاں تو جو آپ کا اشرافیہ ہے، جو آپ کی حکمران کلاس ہے، اس کو تو ایک کھانسی آتی ہے تو وہ دبئی چلا جاتا ہے. اس کو ایک نزلہ زکام ہو جائے تو وہ لندن چلا جاتا ہے. یا انہوں نے اپنے ہسپتال بنا لیے ہیں کہ چلو جی ہمیں تو کوئی تکلیف نہ ہو اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے. تو بھائی جنہوں نے اب اس طرح گزارا کرنا ہے تو انہیں کیا لگے کہ سرکاری اسپتال میں کیا موجود ہے کیا نہیں ہے. آگ لگ رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، دوائی ہے یا نہیں ہے، بیڈ دستیاب ہے یا نہیں ہے، سرنجیں استعمال شدہ لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، آپریشن کی باری 6 مہینے بعد آتی ہے. تو ان کو کیا لگے ان مسئلوں سے؟ ان کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ انہوں نے کبھی آنا ہے، نہ انہیں کوئی پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا اس وقت عوام کے ساتھ خجل خواری چل رہی ہے. انہیں کیا لگے؟ جنہوں نے اپنے جہازوں میں بیٹھنا ہے اور باہر دفع ہو جانا ہے اپنے کھانسی کے علاج کے لیے، ان کا کوئی واسطہ کوئی سروکار ہے؟ اس کے بعد وہ آ کے جناب موصوف فرما رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ آپ اس معاملے کے اوپر میری کارکردگی مت جانیں، مجھے 2 گھنٹے دیں، میں دیکھ لیتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ وہ میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دیتا ہوں، یہ اور وہ. ان لوگوں میں ایک شرمندگی بھی نہیں ہے، بے حسی اس حد تک ہے کہ یہ لوگ اس چیز کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہوتے، کوئی دکھی منہ بھی نہیں بنا سکتے. وہ کمشنر اسلام آباد کو دیکھ کے میں حیران ہو گئی. وہ سوٹ بوٹ پہن کر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور بڑے ریلیکس ماحول میں میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ جیسے کوئی کیڑے مکوڑے مر گئے. یہ وہ افسران ہیں بگیوں میں پچھلے دنوں سفر کر رہے تھے. ان کے آپ جا کے شاہانہ آفیسز دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. اور یہ بے حسی کا مظاہرہ وہاں پہ کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. ان کے شکلیں آپ دیکھیں کہ جس کے اوپر آپ کو کوئی ذرا دکھ یا تکلیف کا احساس نظر آتا ہو. الٹا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب کسی کی کوئی ہے ہی نہیں غفلت ذمہ داری، کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں. کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو وزیر صحت سے لے کر نیچے تک سارے استعفے دے دیتے کہ یار یہ ہماری وجہ سے جانیں چلی گئیں، ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکے. یا آپ دیکھ لیں، نام لے کر دیکھ لیں کہ کوئی مان جائے گا کہ بھئی میری ذمہ داری بنتی ہے، میں شرمندہ ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں. وہ آگے آپ کو ٹھہرائیں گے ذمہ دار کہ جی آپ اس کے خلاف جو ہے وہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں، اس کا تو قصور ہے ہی نہیں. اور ابھی بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ جی بعد میں وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے، ایک اعلیٰ سطح میٹنگ بلائی، اس کے اندر جی سیکرٹری صحت اسلم غوری صاحب کو معطل کر دیا. بھئی معطل کرنا کیا ہوتا ہے؟ فی الحال ایک شور ہے، اس وجہ سے جی آپ نے دکھاوے کے لیے انہیں معطل کر دیا ہے. اس کے بعد دوبارہ کسی اور جگہ پہ انہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا اور ساری دنیا بھول جائے گی کیونکہ وہ غریبوں کے بچے تھے، کیڑے مکوڑے تھے، مر گئے تو مر گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کون سی کوئی نئی بات ہے؟ میں تو آپ کو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہی مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ میرے پاکستانیوں، آپ لوگ نا بچے پیدا کرنے چھوڑ دو. اس ملک میں اگر پیدا ہو گئے ہو آپ غلطی سے تو اب آگے مزید غلطیاں نہ کرو، بچے پیدا نہ کرو اس ملک میں.
کیونکہ آپ کے بچے سرکاری اسپتالوں میں کبھی آگ لگنے سے مریں گے، کبھی اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، اس کی وجہ سے مریں گے. وہاں سے بچ ہی نکلیں گے تو کسی گلی میں کھیلتے ہوئے کسی مین ہول میں گر پڑیں گے اور اس گٹر میں بہہ جائیں گے اور مر جائیں گے اور اس کی لاش ملے گی آپ کو. اگر وہاں سے ہی بچ جائیں گے تو کوئی گلی میں چلتا پھرتا درندہ اس کو پکڑے گا، اپنی ہوس کا نشانہ بنائے گا اور اس کے بعد اس کو مار ڈالے گا، کسی جھاڑی میں پھینک دے گا. اگر وہاں سے بھی بچ نکلے تو آپ کے بچے اس خون آشام سسٹم کا شکار ہوں گے. وہ اسکول کالجوں میں جائیں گے، وہاں پہ ان کی پریشرز کی وجہ سے وہ ویسے ہی خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور اگر وہاں سے بھی وہ کسی وجہ سے بچ گئے تو پتہ لگے گا کہ وہ کسی امیر زادے کی گاڑی کے نیچے کچل کر مارے گئے ہیں. کوئی شراب کے نشے میں دھت بڑی لینڈ کروزر میں آیا، کسی جج کا بیٹا تھا، کسی جرنیل کا بیٹا تھا، کسی وکیل کا بیٹا تھا، کسی فلانے کا بیٹا تھا، اور اس نے جناب کچل دیا اور اس کے گاڑی کے نیچے آ کے مر جائیں گے. اگر وہاں سے بچ گئے تو اپنی ڈگریاں لے کے ادھر ادھر نوکری کے لیے خوار ہوتے رہیں گے اور پھر تنگ آ کے بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لیں گے. اگر وہاں سے بھی بچ نکلے اور اپنے لیے کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کی، کسی احتجاج میں جائیں گے تو وہاں پر ریاست کے گنڈے آپ کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے تو وہ وہاں پہ کسی سڑک پر آپ کو خون میں لت پت ملیں گے. تو آپ کے بچوں کی یہ زندگی ہے اس ملک میں. بچے پیدا نہ کریں، اور اگر کر لیں تو کوشش کریں کہ یہاں سے انہیں کسی طرح نکال دیں، اور یا پھر اتنی ہمت کر لیں کہ اس سسٹم کو بدلنا ہے. کیونکہ یہ سسٹم جو ہے یہ صرف اشرافیہ کا سسٹم ہے. یہاں پر صرف پیسے والا انسان جو ہے اس کی زندگی ہے، اس کی عیاشی ہے. باقی جو غریب ہے وہ صرف مار کھانے اور مر جانے کے لیے پیدا ہوا ہے. اور اس کے لیے تو کسی کو ذمہ دار تک نہیں ٹھہرایا جاتا کہ اس کی جان گئی ہے تو کوئی کسی کو نوکری سے آپ نکال دیں، کوئی وزیر استعفیٰ دے دے، شرم کھا لے. وہ بھی نہیں ہوگا اس ملک میں. آج وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی مختلف لوگ پہنچ رہے تھے، صحافی بھی پہنچے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پہنچے ہیں. وہ آج رو پڑے، باقاعدہ ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، وہ رو پڑے. حالانکہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کے بڑے پروفیشنل وکیل ہیں، لیکن تکلیف ہے نا. دیکھتے ہیں آپ بچوں کی، ان ماؤں کی آپ بین سنیں جا کے. ایک ماں کہہ رہی میں جہاں سے اٹھوں گی نہیں. اس کو تو شک تھا کہ پتہ نہیں بچے، یہ کیسے واقعہ ہوا ہے کہ صرف بچے ہی مرے ہیں اور کوئی کسی نرس کو ایک خراش تک نہیں آئی، کسی ڈاکٹر کو کچھ نہیں ہوا، کسی عملے کو کچھ نہیں ہوا. تالا لگایا ہوا تھا. بھائی کیوں لگایا ہوا تھا؟ بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑا ہوا تھا؟ کوئی اس وقت وارڈ میں کیوں نہیں تھا؟ کوئی حفاظت کے لیے وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ بچوں کو کسی نے دیکھنا ہے کہ ان کے وہ کوئی ویسے بھی ادروائز کوئی میڈیکل پرابلم بھی کسی بچے کو اس وقت ہو سکتی تھی، کوئی وہاں پہ تھا کیوں نہیں جو بر وقت ان کو وہاں سے نکال ہی پاتا؟ کم از کم جتنی وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں اتنی کہانیاں ہیں وہاں پر. ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنا رہا ہے، چیخ و پکار ہے، دیکھا نہیں جا رہا. اوپر سے وہاں پہ ہمیشہ کی طرح بھاری نفری پولیس کی پہنچ گئی. میڈیا سے دور کر دو، میڈیا کو یہ انٹرویو دیں گے، پھر حکومت پہ گالم گلوچ ہوگی، تنقید ہوگی. تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میڈیا کو مینیج کر لو. میڈیا کو اس طرح مینیج کر لو کہ کسی لواحقین کا انٹرویو نہ کرنے دو کسی کو. تو یہ ہے ان کا طریقہ واردات. ان کی نااہلیوں کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، اس لیے میڈیا کے لوگوں کو گھر بٹھا دو. ان کو کوئی آئینہ نہ دکھائے، اس لیے جو مظلوم ہے اس کو جا کے اس کے گھر میں بند کر دو، اس کے اوپر دباؤ ڈالو کہ بھائی تم نے کسی کو انٹرویو نہیں دینا، کسی کو کچھ نہیں بتانا، پیسوں سے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر لو. یہ کچھ ہے اس ملک میں. اور دکھاوے کے لیے پھر میٹنگز ہیں کہ جی آپ میٹنگز کریں اور بتائیں کہ جی فلانا جو ہے وہ چلا گیا، اس کو معطل کر دیا، فلانے کو جو ہے وہ OST بنا دیا. یہ پورا نظام جو ہے نا وہ تیزاب سے غسل دینے والا ہے. جو مینٹالٹی بن چکی ہے نا، جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اس قدر نفرت ہے ان کے لیے، اس قدر نفرت ہے کہ آپ کی سوچ نہیں. ایسی مینٹالٹی لوگوں کی بن چکی ہوئی ہے کہ جس طرح لوگوں کو نوچا ہے انہوں نے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی لاوارث ہو کے رہ گئی ہے پوری قوم، کوئی وارث نہیں ہے اس کا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آسیب کا سایہ ہے
کہ کوئی اچھی خبر نہیں مل سکتی، نحوست ہی نحوست ہے. کبھی زلزلے ہیں، کبھی سیلاب ہیں، کبھی آگ لگ گئی، کبھی چھتیں گر گئیں، اور یہ سب کچھ بھی غریب لوگوں کے ساتھ ہی ہے، امیروں کو کچھ نہیں ہوتا. تو بس آج یہی کچھ ہے جی. آج یہ بھی پی ٹی آئی والے بات کریں کہ جی یہ وہ ہسپتال تھا جس کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے یہ لوگ اتنے دنوں سے کہ جی بیسٹ ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں یہ وہ، تو عمران خان کو تو ادھر ہی رکھنا چاہیے. تو وہ بیچارے اپنے رونا رو رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ ہاسپٹل ہے جس میں آپ عمران خان کو رکھنا چاہتے ہیں اور بضد ہیں، اور سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی کر کے آپ وہاں پہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اور آ کے میڈیا پہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ بڑا ہر چیز اوکے ہے اور بیسٹ ہے اور لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بیچارے اپنے رونے رو رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.